سيداتنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے مسکن میں، اس شخص کے لیے رحمت طلب کرتی ہیں جو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ آج سیدنا امام محمد بن ادریس المعروف امام شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. ذہن میں رکھیے ناظرین، بحیثیت مسلمان یہ بات الحمدللہ، اور میں بہت ہی تفاخر سے بات عرض کر رہا ہوں، اور ثم الحمدللہ اس بات کو ہمیں فخر سے بیان کرنا چاہیے کہ یہ قابل افتخار بات ہے کہ ہماری تاریخ ایسی جلیل القدر شخصیات سے مزین ہے جن کی علمی وجاہت کا شہرہ اطراف عالم میں پھیلا ہوا ہے. یعنی لوگ انہیں پہلے بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک مانتے رہیں گے. انہی روشن اور تابندہ شخصیات میں سے آج دوسری صدی ہجری کی علمی اور روحانی آسمان کے قرشی، مطلبی اور ہاشمی چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو عالم العصر ہیں، ناصر الحدیث ہیں، فقیہ الملہ ہیں، جو مجتہد ہیں، فقہ شافعی کے بانی اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے. ناظرین کرام، جن کے اجداد نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف جام پیا، اور جن کی نسلوں نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو مزین کیا، جن کو خواب میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک پلا کر برکت کی دعا عطا فرمائی، بلکہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی نشر و اشاعت میں امام بننے کی بشارت ملی، جن پر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خاص نظر عنایت تھی، جنہوں نے خود یتیمی میں آنکھ کھولی اور مکہ پاک و مدینہ پاک کی علمی فضاؤں سے استفادہ کیا، جن کے ارادے پہاڑ کی طرح مضبوط تھے، جو وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی شکووں سے ماورا ہو کے، آج ہمارے ہوتا یہ ہے کہ اگر وسائل آپ کے پاس نہیں ہوتے تو آپ زبان پر شکوے لانا شروع کر دیتے ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ بتلایا کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود شکووں سے ماورا ہو کے یتیمی و غریبی کے باوجود شب و روز پڑھنے میں مشغول رہا کرتے تھے. یعنی جنہوں نے وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے راستے کا خود تعین کیا، اپنا راستہ خود متعین کیا، اپنی منزل کو خود متعین کیا، جن کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جو سبق سنتے تھے اسی وقت یاد کر لیا کرتے تھے. اور غربت کا یہ عالم تھا ناظرین کہ لکھنے کے لیے، ذرا توجہ رہے آپ کی، کہ لکھنے کے لیے کاغذ خریدنے تک کے پیسے آپ کے پاس نہ ہوا کرتے تھے. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ ہڈیوں پر، ٹھیکریوں پر اور کھجوروں کے پتوں کو یعنی چن چن کر ان کے اوپر لکھا کرتے تھے. 7 سال کی عمر میں قرآن پاک اس طرح سے حفظ کر لیا کہ اس کے معنی اور مطالب آپ پر مکمل طور پہ عیاں ہو گئے تھے. 10 برس کی عمر میں موطا امام مالک یاد کر لی تھی. 15 برس کی عمر میں فتویٰ دینے کی باقاعدہ آپ کو اجازت مل چکی تھی. ذرا علمی مقام کو ذرا تعین کرتے رہیے گا ذہن میں. تیر اندازی کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایک نشانہ آپ کا خطا نہیں ہوا کرتا تھا.
تھا، ساتھ ہی گھوڑ سواری پر بھی آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل تھی۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے 9 عمری میں ہی فقہ، فتویٰ، حدیث و تفسیر، تعبیر رؤیا، ایام عرب اور اشعار عرب، نحو عربیت اور تیر اندازی اور شہ سواری میں شہرت کی حد تک کمال حاصل کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ آپ کے شیوخ اور اصحاب جو معاصرین تھے وہ بھی آپ کی یعنی سمجھ لیجیے صلاحیتوں کے معترف ہو چکے تھے۔ 20 سال کی عمر یعنی ابھی اس سے کم ہی تھی، آپ کے استاد مسلم بن خالد نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت باقاعدہ دے دی تھی۔ دلیل و حجت کی گتھیوں کو اپنے بیان سے آپ سلجھا دیا کرتے تھے، اپنے مقابل کو واضح دلیل سے ہدایت دیا کرتے تھے، شرمندہ چہروں سے آر کو دھویا کرتے تھے، اپنے اجتہاد سے مسائل کے بند دروازوں کو آپ کھول دیا کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ ناظرین، ان کے اندر ایک وصف اور بڑا خاص تھا کہ آپ بے انتہا سخی تھے۔ ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کیا کرتے تھے اور رمضان میں فقراء و مساکین کو کپڑے اور بہت زیادہ رقم دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے شہر مصر میں بہت سے سخی دیکھے ہیں مگر امام شافعی علیہ رحمہ جیسا سخی نہیں دیکھا۔ اور کیوں نہ ہو صاحب، یہ جو ہاشمی خون ہے، ہاشمی مبارک خون ہے، وہ سخی نہ ہو تو کیسے چلے گی بات۔ مال سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا صاحب کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو 10,000 دینار دینے کی جو ہے پیشکش کی، لیکن آپ نے اس کو قبول نہ کی، اس سے معذرت کر لی۔ ہارون رشید نے جبری طور پر وصول کرنے کو کہا تو آپ نے وصول تو کر لیے، مگر بغداد کے شہر میں یعنی عالم یہ تھا کہ بغداد میں جو مساکین تھے ان میں تقسیم کر دیے تھے۔ بلکہ دنیا اس حد تک آپ کے لحاظ تھی اور دنیا کو اس حد تک آپ ٹھوکر پہ رکھا کرتے تھے کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ بے حد اصرار کیا کہ آپ جس شہر کو، ذرا سمجھیے گا بات کو، جس شہر کو پسند کریں آپ کو وہاں کا قاضی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ مجھے اس عہدے سے معاف رکھیے، یعنی میں یہ عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ امام شافعی علیہ رحمہ ناظرین زندہ دل تھے اور خوش مزاج عالم تھے، اپنے طلباء اور متعلقین حضرات کی خاطرداری بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور ان حضرات کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کو قرآن پاک سے بے انتہا محبت، یعنی ہر رات میں ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور رمضان کی رات میں 2 قرآن مجید باقاعدہ ختم کیا کرتے تھے۔ اور ربیع بن سلیمان مرادی کا بیان ہے کہ صرف ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ بہار بن نصر کہتے ہیں کہ جب ہم رونا چاہتے تھے تو آپس میں کہتے تھے کہ اس مطلبی جوان کے پاس چلو اور اس سے قرآن سنتے ہیں، یعنی جس وقت وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو لوگ زارو قطار رویا کرتے تھے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اب ذرا سوچئے مقام المرتبے کا کیا عالم ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کو 2 صدی ہجری کا مجدد کہتے تھے۔ حب رسول اور حب اہل بیت اطہار علیہم السلام آپ کے وجود میں علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت، کیا خوشبودار اور کیا کمال شخصیت صاحب، اور یقین مانیے میں جب پڑھ رہا تھا ان کو تو، اور جب بھی ظاہر نگاہوں سے آپ کی ہستی گزرتی ہے تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وجود میں ایک انرجی آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آج اس دور کے اندر ہم یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل نہ ہونے کے باوجود جو مقام و مرتبہ ہے وہ رہتی دنیا تک جو لوگوں پر آشکار رہے گا۔ لیکن آغاز پہلے تعارف سے کیجیے، امام شافعی علیہ رحمہ کا تعارف بتلائیے، پھر آپ کے نسب مبارک کے بارے میں بتائیے کہ یہ خاص طور پہ چاروں ائمہ میں آپ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور پھر جو والدہ نے خواب دیکھا اور جو ابتدائی حالات زندگی کے تھے اور اس کے بعد پھر ایک خاص مقصد کے تحت والدہ کا مکہ پاک آپ کو لے کر جانا اور جو کردار ادا کیا سب کمال ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ جنید صاحب، آج جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام جن شخصیات سے مزین ہے اہل علم میں سے، امام شافعی اس میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ کیا کہنا؟ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تعارف کرواتے ہیں امام شافعی کا تو فرماتے ہیں امام مطلبی، ابن ام نبی، اور فرماتے ہیں کہ امام علماء، امام علماء، جوان مرد، صاحب ورا، اوتاد اولیاء، یعنی یہ تعارف کشف المعجوب کے اندر سید حجیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ ائمہ کرام ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں یہ واحد امام ہیں جو اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اللہ ان کا حسب اور نسب پر آپ دیکھیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ امام شافعی کے والد
حضرت ادریس بن عباس، میں اب یہ پڑھنے جا رہا ہوں، ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف کرشی مطلبی ہاشمی۔ اب دیکھیے نسب دیکھیے، اور ان میں جو صائب ہیں، حضرت صائب وہ صحابی رسول ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اور اگلا اعزاز انہیں یہ حاصل ہے کہ حضرت صاحب جب اپنے صاحبزادے حضرت شافع کے ساتھ شافع کے ساتھ رسالت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ دونوں کو دیکھ کے مسکرائے، فرمایا کہ یہ بندے کو اس سے زیادہ کیا شرف اور اعزاز حاصل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ شافع آپ تو اپنے والد کے مشابہ ہیں۔ اچھا بھی حضرت صاحب بھی صحابی ہیں اور حضرت شافع بھی صحابی، دونوں صحابی ہیں، اور عثمان بن شافع جو ہے یہ تابعی ہیں اور جو امام شافعی کے پردادا ہیں، امام شافعی کے پردادا ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا نسب کتنا قریب اور کتنے عالی نسب ہیں آپ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس نسب کی حفاظت کرنا آپ دیکھیے۔ اچھا ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی والدہ ہاشمیہ تھیں، فاطمہ ہاشمیہ تھیں، یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے، مطلبی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں۔ اچھا پھر اب ہمارے ہاں تو نسب کی پرواہ نہیں کی جاتی نا، لیکن نسب کی حفاظت جس طرح ان لوگوں نے کی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ یتیم ہو گئے بچپن میں اور فلسطین میں پیدا ہوئے، اور جب یتیم ہوئے تو آپ کی والدہ نے فلسطین کو محض اس لیے چھوڑا کہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہاں رہ کے میرے بیٹے کا نسب نہ ضائع ہو جائے، کہ میرے بیٹے کا نسب انتہائی عالی ہے، بھی عالی نسب تھی، اور اس نسب کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہاں سے سفر کیا اور وہ مکہ تشریف لے کے آئیں، اور آپ دیکھیے وہاں جا کے انہوں نے پرورش کی۔ اور پھر امام کا میں کمال یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ائمہ اربعہ میں سے یہ واحد امام ایسے ہیں جو گھڑ سوار بھی ہیں، تیر انداز بھی ہیں اور عسکری صلاحیتوں کے حامل بھی ہیں، یعنی ایک طرف علم ہے اور ایک طرف فنون حرب ہے، دونوں میں انہوں نے کمال حاصل کیا۔ اور کمال یہ تیر اندازی بھی ایسی کہ 10 کے 10 نشانے جو ہیں وہ نشانے ہی پہ لگتے تھے، کوئی خطا نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ میں اگر 10 تیر پھینکتا تھا تو کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرا ایک تیر بھی خطا گیا، میرا ہر تیر نشانے پہ لگتا تھا۔ اسی طرح آپ کا علم کا جو تیر چلا وہ بھی نشانوں پر لگا، کیا کہنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ دیکھیے کہ آپ کی والدہ کو جب بشارت ہوئی کہ خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ میرے شکم کے اندر جو ہے، جب آپ تشریف فرما تھے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے شکم سے کوئی نور نکلا ہے یا کوئی ٹکڑا ہے یا ستارہ ہے، نکل کے جا کے مصر میں جا کے گرا ہے، اور مصر میں گرنے کے بعد اس کی روشنی 4 دانگے عالم میں پھیل گئی ہے۔ معبروں نے پھر تعبیر بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایسا صاحبزادہ عطا فرمائے گا جس کے علم کی روشنی جو ہے 4 دانگے عالم میں پھیل جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی بشارت بھی دے دی اور آپ کو مقام بھی بتا دیا کہ یہ جو مصر میں ستارہ گرنے جا رہا ہے اصل میں یہ 4 دانگے عالم میں مشرق و مغرب کے اندر اس کے علم کا نور ایسا پھیلے گا جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا بڑی خوشبودار شخصیت تھے اور انتہا درجے کے خوبصورت تھے، انتہا ہاشمی بھی مطلبی بھی کیوں نہ ہو، ہاشمی بھی اور مطلبی بھی، اور پھر دیکھیے اتنے خوبصورت تھے، گورا رنگ ہے، گھگریالے بال ہیں، ہینا آپ استعمال کرتے تھے اور خوشبو سے بڑی محبت کرتے تھے۔ رسالت امام علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، جن میں خوشبو ہے، ایک صالح بیوی ہے اور تیسری نماز ہے۔ تو گویا وہ جو ایک خون میں چیز چل رہی تھی اور چلی آ رہی تھی جینیٹیکلی کہ اللہ کے رسول کو بھی خوشبو پسند تھی، تو آپ کو خوشبو بڑی پسند تھی، اور پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے دروازے پر باہر ایک دربان بیٹھاتے کہ آنے جانے والوں کو خوشبو لگایا کرو۔ واہ، اچھا یہ خاص عمل تھا، خاص عمل تھا کہ جب بھی نہ صرف خود پسند کرتے تھے بلکہ آنے والے مہمانوں کے لیے بھی پسند کرتے تھے، بالکل پسند فرماتے تھے۔ یہ ان کا بہت بڑا ایک کردار ان کی والدہ کا ہمیں پروفیسر صاحب نظر آتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں میں ایک بات بڑی اہم ترین میں آپ سے ذرا سمجھنا بھی چاہوں گا کہ جب آپ کے ارادے جوان ہوا کرتے ہیں تو منزلیں آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوا کرتی ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ جب ہمارے والدین جو ہیں وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس سمت پہ کرنی ہے تو پھر اٹھان بھی اسی سمت سے اسی انداز سے ہوا کرتی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ چونکہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے اور بات ان کی وقت کی وجہ سے منقطع ہوئی ہے تو ابتدائی تعلیم و تربیت کا میں اسکپ کرتے ہوئے، کیونکہ میں بعد میں علامہ صاحب سے اس پہ گفتگو کروں گا، میں دوسرے فیز پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کی امام مالک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو حاضری ہوتی وہ بڑا ایک زبردست پس منظر ہے پورا، اور پھر آپ علیہ رحمہ سے جس طرح سے آپ نے علمی استفادہ کیا اور جو مقام اور مرتبہ امام مالک علیہ رحمہ نے امام شافعی علیہ رحمہ کو دیا، میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی ناصر الحدیث، عالم العصر، فقیہ الملت والدین،
بانی فقہ شافی امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جو اپنے زمانے میں دین اور علم کی شناخت سمجھے جاتے تھے۔ کیا کہنا؟ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں قبیلہ عزیل سے واپس آیا تو مجھ پر شعر و شاعری کا غلبہ تھا اور فصاحت و بلاغت کی قدرت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی۔ میرے اس ملکے کو دیکھ کر آل زبیر کے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ تم فقہ کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ فرماتے میں نے ان سے کہا کہ آپ میری رہنمائی کریں، میں فقہ کی تعلیم کس سے حاصل کروں؟ تو انہوں نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امام شافی کا حاضر ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی ہستی کی بارگاہ کے اندر جو علم کا، ادب کا، عشق کا حسین امتزاج تھا، اور پھر شہر نبی کی مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس قائم ہوتا تھا۔ تو یہ اعزازات کے ساتھ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں والی مکہ کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 2 خط لکھ کر دیں، ایک والی مدینہ کے نام اور دوسرا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ فرماتے ہیں وہ دونوں خطوط لے کر میں گیا، والی مدینہ سے جا کر وہ خط دیا، وہ میرے ساتھ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ امام دارالہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خط کھولا تو آپ جلال میں آگے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا دین وسیلوں اور سفارشوں کا محتاج ہے، اس سفارش کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ پہلی تربیت ہو رہی ہے۔ تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کی، میں خود آگے بڑھا، والی مدینہ سے آگے ہو کر میں نے اپنا تعارف کروایا، اپنا نام بتایا، اور پھر میں بتایا کہ میں کس خاندان سے ہوں۔ تو امام شافی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ پہلی آپ نے نصیحت بھی فرمائی، یا محمد اتق اللہ واجتنب المعاصی فسیکون لک شان۔ فرمایا اے محمد اللہ سے ڈرتے رہنا اور گناہوں سے اور معاصی سے بچنا، اللہ تمہیں انقریب بہت بڑی شان عطا کرے گا۔ یعنی وہ بشارت بھی دے دیا، وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر امام شافعی کی ایک دوسری روایت جو آپ کے شاگرد حضرت ربیع بن سلیمان سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے چلے تو 8 دن بعد مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ 8ویں دن سیدھا قبر رسول پر پہنچے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اب امام شافعی خود فرماتے ہیں وہیں میں نے امام مالک کو دیکھا مسجد نبوی کے اندر، اور ان کی علمی وجاہت کو، شان کو، روب کو، جلال کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں پہلی روایت جو میں نے امام مالک کی زبان سے سنی وہ یہ تھی کہ امام مالک فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت نافع سے روایت کیا، حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے اس قبر کے مکین سے روایت کیا، قبر کی طرف اشارہ کر کے امام مالک نے دونوں ہاتھ قبر کی طرف پھیلائے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں یہ جو منظر تھا نا، اس سے اتنا روب طاری ہوا کہ میں نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھ کر اب نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ تھا، میں نے زمین سے تنکا اٹھایا، اپنے لعاب سے تر کر کے تو ہاتھ پر حدیث لکھنا شروع کر دی۔ 25 حدیث کو میں یوں ہی لکھتا رہا، تنکے کے ساتھ لعاب سے تر کرتا، ہاتھ پر لکھتا۔ مجلس برخاست ہوئی تو امام مالک نے مجھے بلایا، فرمایا میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور قلم نہیں ہے، میرے پاس کاغذ نہیں ہے، میں تنکا لعاب سے تر کر کے حدیث لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک نے امام شافعی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، ہاتھ پر تو کچھ نہیں تھا، تو فرمایا کہاں ہے وہ حدیث؟ تو عرض کیا حضور 25 حدیث آپ نے بیان کی ہیں، وہ ساری مجھے یاد ہے، ان میں سے جو چاہیں آپ مجھ سے سن لیں۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی ایک حدیث سنا دیں ان میں سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 25 کی 25 حدیث سنائی، اور ان میں سے پہلی روایت وہی سنائی جو امام مالک سے پہلی سنی کہ میں نے حضرت نافع دے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، اور انہوں نے اس قبر کے مکین سے روایت کیا۔ یہ لفظ کہہ کر امام شافعی نے بھی اپنے دونوں ہاتھ کو قبر رسول کی طرف پھیلایا۔ اچھا، اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں امام مالک کی بارگاہ میں جانے لگا تو میں نے پہلا کام یہ کیا، مکے سے ہی چلنے سے پہلے میں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی تحفہ لے کر جانا چاہیے۔ وہ تحفہ کیا ہونا چاہیے کہ موتا امام مالک کو یاد کیا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 8 راتوں کے اندر میں نے موتا امام مالک کو یاد کیا۔ بعد روایتوں میں 3 راتوں کا ذکر بھی ہے کہ 3 راتوں کے اندر موتا امام مالک کو یاد کیا۔ جب امام شافعی امام مالک کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا آپ پہلا کام یہ کریں، کسی ایسی آدمی کو منتخب کریں جو آپ کو موتا پڑھ کے سنایا کرے۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے کسی آدمی کی محتاجی نہیں ہے، مجھے موتا امام مالک زبانی یاد ہے۔ میں مکہ سے مدینہ طیبہ آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چلا تو آپ کے لیے یہ تحفہ لایا کہ موتا امام مالک کو زبانی یاد کر کے آیا۔ پھر یہی امام شافعی ہیں، یہ حضرت امام مالک کی مجلس سے درس کے اندر جب سوال ہوتا ہے تو آپ کسی آدمی کے کان میں وہ جواب
जवाब देते हैं, वो उठकर जवाब देता है। दूसरी मरतबा ऐसा हुआ, तीसरी मरतबा इमाम मालिक ने उस शख्स से पूछा कि तुम इमाम जाफर सादिक से मिलो, उसने कहा नहीं। फरमाया मोता पड़ी है? नहीं। तो फरमाया जवाब कैसे दे रहे हो? तो कहा जो मेरे पहलू में बैठे हैं वो मुझे बता रहे हैं। इमाम मालिक ने इमाम शाफी को बुलाया, कुर्सी से नीचे उतरे, अपने सीने से लगाया, फरमाया मेरा दर्स यहीं खत्म हुआ, तुम मेरी कुर्सी पर बैठो, बाकी दर्स हाजरीन को तुम दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ देखें कैसी कमाल बात है अल्लामा साहब के इमाम मालिक अलैहि रहमत, ज़ाहिर है आप भी साहिब नज़र, साहिब कश्फ, और आपने तो बिशारत पहले ही अता फरमा दी थी, लेकिन आप ये देखिए कि मकाम व मर्तबा और फिर इज़्ज़त व तकरीम किस एतबार से इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत को इमाम मालिक अलैहि रहमत की बारगाह में मिली। अच्छा, इसमें एक बुनियादी बात, जो बात मैंने जहाँ रब्त टूटा था आपकी गुफ्तगू का, मैं चाहता हूँ वहीं से जुड़ जाए। इसमें एक बड़ी बुनियादी बात आपकी तालीम व तरबियत के इब्तदाई ज़माने की है, वो बड़ा काउंटेबल है। मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर गुफ्तगू कीजिए कि वो बेसिकली वो जो ताल्लुक़ बनता है, ज़ाहिर है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं, तो इब्तदाई तौर पे जो प्लांटेशन हुई है वो कैसे हुई है कि बताइए। दूसरा आप ये देखिए साहब के रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन जिद्दोजहद मुसलसल है, और आप रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत जो है, उसकी जो नुमाया सलाहियतें हैं, फिर वो निकल के भी आती हैं, और फिर ये देखिए आलम शबाब के अंदर जो है जो जामियत नज़र आती है उसे दुनिया देखती है। बताइए ज़रा। जुनेद साहब, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला लेके मैं तालीम व तरबियत को देखता हूँ तो मुझे इस कदर हैरत होती है कि 7 साल की उम्र में अपने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया जी। अच्छा, आप हमारे असर हाजिर के हुफ़ाज़ को देखें जी, तो कुरान करीम पूरा हिफ्ज़ है सेहत लफ्ज़ी के साथ, लेकिन कहीं भी ख़बर नहीं है कि किस आयत का क्या माना है और किस लफ्ज़ का क्या माना है। इमाम साहब फरमाते हैं कि मैंने 7 साल की उम्र में जब कुरान हिफ्ज़ किया, ऐसे नहीं किया, कुरान की सिवाय 2 आयात के कोई ऐसी आयत नहीं थी जिसके मानी और मफाहीम का मुझे पता ना हो। ये कितनी बड़ी बात है। 7 साल का बच्चा तो अभी संभल भी नहीं पाता, शऊर की मंजिल पे पहला कदम रखता है, और अभी इदराक के पूरे दरीचे भी नहीं खुले, इदराक के पूरे दरीचे नहीं खुले, और वो शऊर पूरा बेदार भी नहीं हुआ होता। इस 7 साल की उम्र में आप फरमाते हैं कि मुझसे पूछो कुरान करीम की कोई भी ऐसी आयत है जिसका मफहूम मैं ना जानता हूँ, जिसके मानी का मुझे पता ना, मतालिब का पता ना हो, और जिसकी तोज़ी और तोजी मैं ना कर सकूं। ये कमाल था। फिर आप अगली बात देखिए कि फरमाते सिर्फ 2 आयात हैं। अच्छा, इसके अलावा वो 2 आयात का उन्होंने जिक्र नहीं किया किताब में आगे फरमाते, लेकिन आप फरमाते हैं कि 10 साल की उम्र में, जैसे कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि मौता इमाम मालिक को हिफ्ज़ कर लिया। बताइए। अच्छा, कुरान करीम को तो अल्लाह ने ज़ुबान पर आसान फरमा दिया अपने हबीब के तसद्दुक़ से, उसका याद करना तो निस्बतन आसान है, लेकिन हदीस का याद करना, और वो भी रावियों के नामों के साथ, और पूरा हदीस को बयान करना बहुत मुश्किल काम है। हम तो पढ़ाते हैं और हमें अंदाज़ा है कि हदीस को याद करना कितना मुश्किल है। इमाम मालिक की मौता को आपने 10 साल की उम्र में पूरा का पूरा हिफ्ज़ कर लिया था, और फरमाते हैं ये सन्ने बुलूगत से पहले हुआ, ये काम सन्ने बुलूगत से पहले हुआ। मैं अभी बालिग भी नहीं हुआ था, और तो मुझे इमाम मालिक पूरी याद थी। और फिर फरमाते हैं कि मैं 13 साल का था, 13 साल की मेरी उम्र थी, और मैंने 13 साल की उम्र में किरात के तमाम फ़नून सीख चुका था, और मुसल्ला इमामत पर खड़े जमात करवा रहा था। 13 साल की उम्र में, और बड़े बड़े शयूख मेरे पीछे होते थे। और फरमाते हैं कि जब मैं 15 साल का हुआ तो मैंने तफसीर हदीस के जमी फ़नून पर जो है मैंने अबूर हासिल कर लिया था। जिन्होंने वक्त का इमाम बनना है, 13 बरस की उम्र में इमामत शुरू कर दी। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बतौर ख़ास इब्न असाकिर की रिवायत देना चाहता हूँ। आपकी पुश्त पर दस्ते शफ़क़त, रहमत और कुदरत था रिसालत मावर इस्लाम का। आपने अपने शागिर्द को भेजा कि रबी बिन सलमान को जाएँ, जाके शाम के अंदर मेरा ख़त जो है वो जाके पहुँचाएँ अपना इमाम अहमद बिन हम्बल को। वो ख़त के फरमाते हैं मैं ख़त लेके गया तो नमाज फ़जर का वक्त था, तो इमाम साहब तशरीफ़ लाए जमात करवाने के लिए। इमाम अहमद बिन हम्बल तो उन्होंने ख़त खोला तो ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया, बहुत रोए। और मैंने रबी बिन सलमान अर्ज़ करते, मैंने पूछा ख़त में क्या लिखा है? फरमाया ख़त में मुझे उन्होंने पैगाम दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला करीब आपको आज़माइश में मुब्तला करेगा। रिसालत इमाम साहब ने मुझे खबर दी है, इमाम शाफ़ई को खबर दी है कि ख़त लिखो अहमद बिन हम्बल को, उसे बताओ कि अनकरीब आपके पास खल्क़ कुरान का मसला आने वाला है, और आपने साबित कदम रहना है, आपके कदम इस बातिल अक़ीदे पर डगमगा ना पाए। वो हुआ ख़त लिखा। और रबी बिन सलमान कहते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा कि अल्लाह आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि अल्लाह के रसूल ने आपको पैगाम भेजा इमाम शाफ़ई के हाथों, तो मुझे कुछ इनायत फरमाइए। तो उन्होंने अपनी कमीज़ उतार के मुझे अता फरमा दी, और फरमाते हैं कि मैं वो कमीज़ लेके जब वापस इमाम शाफ़ई के पास हाजिर हुआ तो आपने फरमाया आइशा लज़ी आता का,
پہلے وہ بتاؤ کہ احمد بن حنبل نے آپ کو عطا کیا کیا عطا کیا کیا یہ بات دیکھیے نا. فرمایا پہلا سوال یہ کیا, فرمایا ایش الذی عطاک, اللہ نے آپ کو, احمد بن حنبل نے آپ کو کیا عطا کیا ہے. فقلت قمیص, فرمایا اپنی قمیص عطا کی. فقال شافعی لیس نفجعک بہ, میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا, ولکن بلہ وادفع الی الماء اتبرک بہ, فرمایا بس اس کو بھگو کے پانی مجھے دے دو, میں بھی کچھ برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام شافعی ایکنالجمنٹ دیکھیں آپ, ایکنالجمنٹ دیکھیں کہ ایک امام دوسرے امام کے مرتبے کو ایکنالج کیسے کر رہے ہیں. یہ آپ کی وسعت قلبی دیکھیں, آپ کا بڑا پن دیکھیں کہ ان لوگوں کے مابین دونوں مجتہد ہیں, دونوں امام ہیں اپنے وقت کے, لیکن رسالت امام علیہ السلام نے خبر امام شافعی کو دی. کیا کہنے, نشیف خواب میں خبر آپ کو دی, فرمایا جاؤ جا کے خط لکھو. حالانکہ براہ راست بھی خبر دی جا سکتی تھی, لیکن یہ آپ نے خبر اپنے نواسے کو, اپنے خاندان کے فرد کو خبر دی. فرمایا یہ مطلبی بھی ہیں, ہاشمی بھی ہیں, خبر انہیں دی گئی کہ جاؤ جا خط لکھو اور خط لکھ کے آگاہ کرو کہ ان قریب خلق قرآن کا مسئلہ آنے والا ہے اور تمہارے. وہ معتصم نے کیا, وہ معتصم نے کیا. اچھا آپ ایک چیز دیکھیے خاص طور پہ, میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے تاکہ پھر ہم وقفے پہ چلیں. وقفہ تو کیا ہے صاحب, اصل تو تعلق جوڑنے چلے سرکار کی بارگاہ سے درود پاک کے ذریعے سے, کہ یہ جو آپ کی شخصیت میں نے جو ابتدا میں ایک جملہ ادا کیا کہ جد و جہد مسلسل, وسائل نہیں ہیں, یعنی آپ دیکھیں کاغذ نہیں ہے, ٹھیکریوں پر اور کھجوروں پر جو ہے گٹھلیوں کے اوپر باقاعدہ آپ لکھا کرتے. یہ کیسے, یعنی یہاں رکے نہیں آپ. نہیں دیکھو, کمال کی بات تو یہ ہے کہ کبھی آپ پوری زندگی میں وسائل کے محتاج نہیں ہوئے, کبھی آپ ریسورسز کے محتاج نہیں ہوئے. ٹھیکری ملی تو لکھا, پتا ملا تو لکھا, ہڈی ملی تو لکھا, لکھنے کا عمل آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. اور جب آپ نے یمن کی عمارت حاصل کی, واپس جب آپ تشریف لاتے ہیں, مکہ تشریف لاتے ہیں, تو امام سفیان آپ سے ناراض ہوئے, فرمایا کہ تم نے عمارت کیوں حاصل کی ہے. پھر امام ابراہیم بن محمد آپ کے پاس جا کے حاضر ہوئے اور اس سے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح آپ نے وہاں جا کے بھی جو ہے امام حسن شیبانی کے پاس بھی جا کے آپ نے اپنا تحصیل علم کیا. تو علم کا سلسلہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, اور شاگرد خاص تھے, اور کسی مرحلے پر اس اعتبار سے امام شافعی علیہ رحمہ جو ہیں وہ آپ کے شاگرد, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں, پوتے شاگردوں میں سے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا کمال اور اعزاز. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ بغیر اللہ کی عطا کے ایک تو یہ کام ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ کہہ دینا, یہ سننے میں بڑا مطلب ان سے انسان فیسنیٹ ہوتا ہے کہ صاحب کیا کمال بات ہے صاحب کہ 25 احادیث سنی اور وہ تنکا لیا ہوا, بظاہر وہ جسچرے لکھ رہے ہیں لیکن وہ ایکچولی وہ لکھ نہیں رہے, وہ ایکچولی وہ میموری کارڈ میں اپنے جو ہے دماغ کے اس میں فیڈ کرتے جا رہے ہیں. کہہ دینا بہت آسان ہے, لیکن اس کے پیچھے جب تک اللہ کی نصرت نہ ہو, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں نہ ہو نہیں سکتا. اور یہاں سرکار علیہ السلام اور مولا کائنات کی عطائیں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں. تو ایک تو یہ بتائیے وہ کیا تھا. دوسرا, پیچھے اگر حب رسول اور حب اہل بیت اطہار جو ہے اس کا جام اگر آپ نے نہ پیا ہو تو پھر آگے آپ بڑھ نہیں سکتے. بتائیے ذرا. جنید بھائی, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بارہا مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت. اللہ اکبر. ان میں سے ان واقعات کو آپ خود بیان فرماتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ لڑکے تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں آپ کے خاندان سے ہوں. تو فرمایا میرے قریب آؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے لبوں پر بھی, زبان پر بھی, دہن میں ڈالا. اب یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. پہلی بات. دوسری, نبی علیہ السلام خواب میں جس کو جو چیز عطا فرما دیں حقیقت میں بھی اسی کے پاس ہوتی ہے. جیسے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے چادر عطا فرمائی, فرماتے ہیں کہ وہ لعاب دہن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا جاؤ اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ پہلا واقعہ. فرماتے ہیں اسی عمر میں دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی, اور اس میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. طواف کے بعد نبی علیہ السلام مطاف میں جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا. تو میں بھی بیٹھ گیا. جب لوگ فارغ ہو کر اٹھ کے چلے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کو بھی کچھ سکھائیں, کچھ تعلیم دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے قریب آؤ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آستین سے میزان نکال کر مجھے عطا فرمایا. فرماتے ہیں جب وہ میزان مجھے ملا تو میں نے معبر سے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میزان کا تمہیں عطا کیا جانا اس بات کا اعلان ہے کہ نبی علیہ السلام کی دنیا سنت کو تم دنیا میں زندہ کرو گے, دین کی نشر و اشاعت کا, حدیث کی نشر و اشاعت کا کام تم یعنی سمبولک بھی تھا وہ کہ توازن قائم کرو گے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی.
اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے مصافحہ بھی کیا اور پھر انگشتری اپنی مجھے عطا فرمائی. فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مولا علی کا مصافحہ کرنا تو امان ہے, وہ تو تمہیں امان مل گیا, اور ان کا انگشتری عطا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے جہاں تک علی کا ذکر پہنچا ہے وہاں تک تمہارا ذکر پہنچے گا, سبحان جہاں اللہ, تک ان کا تعارف پہنچا وہاں تک تمہارا تعارف پہنچے گا. اچھا یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر ہم دیکھتے ہیں اہل بیت رسول کا ادب, آپ کی محبت وہ ایک نمایاں نظر آتی ہے. اچھا اہل بیت کی اس محبت کی وجہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے, اپنے خاندان سے بڑھ کر میرے ساتھ اور میری آل کے ساتھ محبت نہ کرے. یہ جو روز ہم تجدید عہد وفا کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ حدیث ہے. دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو متقی لوگ ہیں وہ میرے دوست اور رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ محبت کرو. تو کیا سرکار نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا حکم نہیں دیا؟ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں متقین کے ساتھ قرابت داروں سے محبت کرتا ہوں, اور میں تو خود خاندان رسول سے ہوں تو میں اس لیے ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اس عقیدت اور محبت کی وجہ سے جب بعد لوگوں نے کہا کہ آپ کے عقیدے میں فساد ہے, بدعقیدگی کی بو آ رہی ہے, تو آپ نے فرمایا اگر اہل بیت سے محبت کرنا بدعقیدگی ہے تو میں ایسا ہی ہوں. اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے اگر تم عقیدے کا فساد کہتے ہو تو پھر میں ایسے ہی ہوں. پھر آپ نے وہ کمال کے شعر لکھے, فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ, اے اہل بیت رسول تمہاری محبت کو تو اللہ نے قرآن میں فرض کیا. کہاں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگلی بات فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, تمہارے عظیم الشان ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے جو نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو اہل بیت کی محبت کا وہ انداز سمجھایا جس سے صحابہ کی محبت کی اور ان کی تعظیم کی خوشبو آتی ہے. فرمایا ایسی محبت ہو تو اس کو عقیدے کا فساد نہیں کہتے. پھر آپ کی محبت کا اندازہ لگائیے, مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا, آپ نے اس کا جواب دیا. مسئلہ پوچھنے والے نے کہا کہ مولا علی المرتضیٰ کا فتویٰ ایسا نہیں ہے جو آپ نے فتویٰ دیا. فرمایا تم مجھے ثابت کر دو کہ مولا علی المرتضیٰ کا جو فتویٰ ہے وہ میری اس بات کے مخالف ہے. اگر ایسا ہوا تو میں اپنے رخسار زمین پر رکھوں گا, تم رخسار رون دینا اگر میں مولا علی کی مخالفت میں کوئی بات کر رہا ہوں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر ادب کا یہ پہلو بھی تھا, آپ ان مجالس کے اندر درس نہیں دیتے تھے, ان مجالس میں بیان نہیں کرتے تھے جہاں سادات موجود ہوں, رسول اللہ کی آل موجود ہوں یا مولا علی کی اولاد موجود ہو. اس قدر ادب کرتے تھے. فرمائے ان کے سامنے میں کیا دین بیان کروں, خود دین کے وارث تو یہ ہیں. خود ہاشمی, جی بالکل ایسا ہے, خود ہاشمی ہیں, مطلبی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس قدر ادب کرتے تھے. امت کو درس کا کہ اہل بیت کے ساتھ. علامہ صاحب کمال تو یہ ہے نا کہ جو اسٹینڈ لیتا ہے اپنے موقف پہ پھر جیتا وہی ہے, سروائیو وہی کرتا ہے, پھر وہی بلند ہوتا ہے. اچھا ایک طرف تو آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہے جس میں ہمیں خاص طور پہ جو ہے یوں کہیے کہ عظیمت کا رنگ جو ہے نظر آتا ہے, آپ نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا. ایک پہلو آپ کی زندگی کا اور ہے جو آپ کا اور آپ کے اللہ کا پیور تعلق ہے, جس میں آپ کی عبادتیں ہیں, جس میں آپ کا زہد و تقویٰ ہے, جس میں آپ کی قناعت ہے, ٹھیک, جس میں آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, سخاوت ہے, اور پھر اس سے آگے جس میں آپ کی خوش خلقی ہے, یعنی آپ کا جو خلق سے تعلق ہے وہ بڑا کمال ہے. تو آپ کی شخصیت میں بڑی ڈائیورسٹی اور بڑے اوصاف ایک وقت میں جمع تھے. بتائیے ذرا. جنہیں صاحب امام شافعی علیہ رحمہ کی شخصیت ہر حوالے سے درجہ عتم کو پہنچی ہوئی تھی, درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی. کوئی ان کا ایسا پہلو نہیں جو اشنا ہو. آپ کے علم کو دیکھ لیجئے, آپ کے تقوی کو دیکھیں, آپ کی ذہانت کو دیکھیں, آپ کی سخاوت کو دیکھیں, خوش خلقی کو دیکھیں, عبادت کو دیکھیں, ریاضت کو دیکھیں, توکل کو دیکھیں, فہم و فراست کو دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات, جیسا کہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ آپ خود ہاشمی مطلبی ہیں اور حضرت علی کی اولاد کے سامنے, شیر خدا کی اولاد کے سامنے آپ کچھ بیان نہیں فرماتے تھے. عاجزی کا یہ عالم تھا, اور دوسروں کی ذات کو آپ خود حالانکہ بانی مذہب ہیں شافعی کے, شوافی کے, لیکن اس کے باوجود آپ اپنے استادوں کا کتنا احترام کرتے تھے. امام حسن شیبانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما رأیت رجلا عالم بالحرام والحلال والعلل والناسخ والمنسوخ, میں
نے امام شعبانی سے بڑھ کے ایسا عالم نہیں دیکھا جو حلال و حرام کا ماہر ہو، علل کا، ناسخ و منسوخ کا ماہر ہو، اور بالکل ایک مقام پر فرماتے ولا احسن نطقن و ارادن، ان سے بہتر میں نے نطق نہیں دیکھا، لیکن جب ان کی میں ذاتی اوصاف کی طرف آتا ہوں، اچھا خوش خلقی کی بات واقعہ میرے اچھا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں تباً خشک ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے طبیعت جو ہے وہ اس قدر اس کے اندر ہو جاتی ہے، مطلب استغراق اس قدر ہوتا ہے کہ باقی لوگوں سے جو ہے وہ رویہ شاید اتنا بہتر نہیں رہتا، لیکن آپ بڑے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ آپ بھی خشک نہیں ہیں ویسے؟ نہیں خشک بالکل نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہاں دیکھیے نا کہ آپ نے اپنی کنیز کو مقرر کر رکھا تھا جس کا محض کام یہ تھا کہ اس نے روزانہ سویٹ ڈش تیار کرنی ہے اور مہمانوں کو بھی کھلانی ہے جو آتے ہیں اور آپ کے شاگردوں کو بھی کھلانی ہے، تاکہ موڈ لوگوں کا جو ریفریش ہو، فریش رہے۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور ماہ سیام میں 2۔ سر بیونڈ دی امیجنیشن ہے نا یہ؟ اچھا یہ چیزیں واقعی بیونڈ دا وزڈم جا رہی ہیں، امیجنیشن جا رہی ہیں کہ ایک رات میں ایک قرآن پاک، اچھا رات کے 3 حصے کر لیتے تھے، پہلے حصے اس میں بھی 3 حصے کر لیتے، اس کے بھی 3 حصے، اور پہلے میں تحریر ہوتی تھی، دوسرے میں نوافل ہوتے تھے، تیسرے میں آرام فرماتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں ایک حصہ مکمل صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا تھا۔ اور مزے کی بات ہے سونا بھی عالم دین کا سونا بھی عبادت ہے، عالم دین کا لکھنا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک 60 مرتبہ رمضان میں ختم کرتے تھے، اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ ہارون رشید کے کسی خادم کے گھر تشریف لے گئے، جب اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے دبیز فرش بچھا رکھا تھا دیباج کا، واپس فرمایا لا یحل الافتراش ھذا، فرمایا میرے نبی نے منع فرمایا یہ فرش جائز نہیں ہے، واپس آگے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے جہاں سادہ قالین تھا، یعنی عمل بھی تھا اور تقوی بھی انتہا درجے کا تھا۔ اچھا ہارون رشید کی بات چلی تو یہ بھی ذرا بتائیے نا کہ ہارون رشید نے جو آپ کو 10,000 دینار دینے کی کوشش، وہ 10,000 دینار دیے لیے نہیں، آپ لے نہیں رہے تھے پہلے تو نا، جبرن دیے، اور جبرن لے کے باہر تشریف لائے، شہر سے باہر آئے، خیمہ زن ہو گئے، اور اس کے شہر کی دہلیز پہ سارے تقسیم کر کے پھر وہاں سے مکہ روانہ، اور مکہ پہنچ کے اپنی ذات کے لیے قرض لیا۔ آپ یہ دیکھیں 10,000 دینار۔ اچھا ایک روایت میں مصر بھی آتا کہ جب مصر میں پہنچے تو انہوں نے وہاں قرض لے کے لوگوں نے 3,000 کے قریب جو ہے درہم آپ کو، یہ آپ کے۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، ایک تو یہ پہلو آ گیا، پھر ایک اور چیز ہمارے یہاں ہوتا نارملی یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن نارملی ہماری مینٹیلٹی ہو گئی ہے کہ اگر ہم صاحبان علم میں شامل ہیں یا ہمیں کچھ مطلب اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ طاقت والوں سے اور جو وہ اپنا جو پاور کوریڈورز ہیں ان سے ہمارا تعلق بنے، تاکہ کوئی منسٹری کوئی مشاورت کچھ ہمیں مل جائے تو ایک ذرا سائرن والی گاڑی ہمارے ساتھ بھی ہو۔ یا یہ کہ وہ ہارون رشید جو ہے سائرن والی گاڑیاں لے کے پیچھے گھوم رہا ہے کہ آپ صرف اشارہ کریں کون سا شہر چاہیے اور آپ جو اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، یہ کیا بات؟ یہ بھی دیکھیے آپ نے کبھی بھی ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں اور میں بطور خاص امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی مناصب جلیلہ کو پسند نہیں فرمایا، نہ اردو کو پسند فرمایا، ایون دیٹ کہ جب آپ یمن تشریف لے جاتے ہیں عمارت بھی وہاں سے چھوڑ کے واپس وہاں سے عمارت بھی آپ نے واپس چھوڑ دی، اور اس کا آپ کو ملال تھا کہ میں نے وہاں مجھے عمارت نہیں لینی چاہیے کہ میرے ذمے جو دین کا ابلاغ کا کام تھا اس پر بھی ان کے دل میں یہ ملال رہا، اور مطلب آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، تبلیغ کا آپ نے کام کیا۔ ایک بات بہت زبردست ہے، فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی 16 سال پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ شاگردوں نے پوچھا وجہ کیا؟ فرماتے ہیں میں یہ ناظرین کے لیے بھی یہ بات عرض کروں گا، آپ فرماتے تھے کہ زیادہ کھانا جو ہے بدن کو بوجھل کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، ذہانت کو ختم کر دیتا ہے، نیند زیادہ لاتا ہے، عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے، اور نافرمانی رسول کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا کمال شخصیت، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ دونوں۔ اب آپ کب تشریف لائے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ حصول علم میں آسانی کا عمل، روزانہ نماز فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا علیم 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینے سے حصول علم میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کی طلب دل سے نکال دو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ دنیا کی طلب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی سزا ہے۔